کیا عشق ہے، کیا محبت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے کہ جیسے ہی امام کا 20واں ہوا ہم چین سے نہ بیٹھ سکے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، خود بخود وہ حرارت، وہ عشق، وہ محبت ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس، ان چشم ایس کے عالم ہمیں پروانے اوس، ہم سب اس کے دیوانے، نحن مجنون الحسین، ہمارے زمانے کا حسین کہاں ہے، زمانے کا فرزند اور نور ابا عبداللہ کہاں ہے، اور ان کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے 20ویں کے دن؟ ذرا لطف ہی کچھ اور ہے اپنے اندر کو جھانک کر دیکھنے میں کہ کیا کہنا. whenever we say salam to our present beloved محبوب عزیز امام, one of the title of our imam is that assalamu alayk ya taliya kitabillahi wa tarjumane. سلام اور درود ہو کون سے امام پر؟ یا امام یا امام. احسنتم. سلام ہو اس امام پر جو تالی ہے, تلاوت کرنے والا ہے کتاب الہی, وہ ترجمانے اور اس کی تفسیر کرنے والا ہے. بحر العلوم, سید بحر العلوم, آپ نے بہت نام سنا ہوگا. نجف اشرف میں زیارت امیر المؤمنین کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, اور جیسے ہی اس عالم زیارت میں اس عالم دنیا سے تھوڑا پرواز کرتے ہیں تو ایک آواز سنائی دیتی ہے, اتنی پیاری آواز, اتنی حسین آواز. وہ آواز جو آپ کو کھینچتی چلی گئی وہ بھی حرم علوی میں, اور اس آواز نے اس نظارے کو بھی دکھایا کہ چه خوش است صدای قرآن ز دلربا شنیدن, به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. کتنا لطف آتا ہے کہ امام زمانہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کوئی دیکھ بھی لے اور تلاوت کو سن بھی لے. بحر العلوم کو وہ موقع ملا, اور کیا خوب شاعر نے کہا کہ کتنا پیارا ہے کہ آپ کا دل ربا قرآن کی تلاوت بھی کرے, حسین جمال مصطفی کو بھی دیکھے, اور قرآن کلام الہی کو بھی سنے. تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس کلام کو اپنے سے دور نہیں کرنا جس کلام کے لیے میرے آقا نے اپنی زندگی دے دی ہے نا, جس کلام کے لیے قرآن نے کہا اس کی 4 بہت اہم کوالٹیز, اس کی خصوصیات, اس کی بہترین صفات ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 57, بیوٹیفل آیا which says لَقَدْ جَاءَتْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَوْعِظَةٌ. پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ موعظہ ہے. موعظہ کہتے ہیں وہ بات جو ٹچ کرے دل کو, جس کو سننے میں مزہ آ جائے. اور جب میرے نبی یہ قرآن پڑھتے تھے نا تو ان کے ارد گرد جوان خاص طور پر طواف کرتے تھے, اور وہ اٹریکٹ ہوتے تھے, کیونکہ حدیث میں ہے جوان بہت تیزی کے ساتھ خوبیوں کی طرف جاتے ہیں. انہم اسرع الی کل خیر, سرعت کے ساتھ انہیں اچھائی اچھی لگتی ہے. جب سورہ رحمان نازل ہوا تو نبی نے عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ کیا تم جا کر اس قرآن کی اس سورے کی تلاوت مسجد الحرام میں پبلک میں کر سکتے ہو؟ تو ابن مسعود نے کہا کیوں نہیں, خوشی خوشی گئے مسجد الحرام میں گئے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. For us it's so easy to recite, but do you know جب عبداللہ بن مسعود نے ان آیات کو ڈکلیئر کیا, سب کے سامنے پڑھا, تو ابو جہل جیسا بندہ آ گیا, آ کر ایسا مارا کہ ساری زندگی آپ کے کان کے پردے کو اس طرح سے پھاڑ دیا, ایسے خون نکلا آپ کے چہرے سے کہ ساری زندگی آپ کے لیے سننا مشکل تھا عبداللہ بن مسعود کے لیے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, یہ سورے اتنی زحمتوں کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں. رجاء بن ابی ضحاک کہتا ہے میں مدینہ سے لے کر توس یعنی مشہد تک
امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا. پورے سفر میں نے کیا کیا دیکھا، انشاءاللہ عشرہ زینبیہ کے لیے پروردگار عالم نے اگر زندگی تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ہی ہوں گی. تو رجا کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ امام نے کیا کیا کیا، اور یہ ساری باتیں میں بتاؤں گی. مجھے یہ رپورٹنگ آف رجا بن ضحاک بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ ایز اے ناٹ لور نہیں ہے امام کا، شیعہ نہیں ہے، وہ مأمون کی طرف سے گیا ہے اور امام کو لینے کے لیے گیا ہے، زبردستی لانے کے لیے گیا ہے، لیکن ایسا پیارا عاشق ہوا. کہتا ہے میں نے دیکھا سفر کے عالم میں ایوری سنگل ڈے امام رضا علیہ السلام دن میں 10 جز 10 پارے 1/3 آف دا قرآن کی ایسے مزے سے تلاوت کرتے تھے، بہت پیاری تلاوت. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے اس قرآن کے لیے، جو قرآن نمبر 1 موعظہ ہے، نمبر 2 شفا ہے، شفا لما فی الصدور. شفا جسمانی شفا تو سب سے آسان کام ہے، جیسے علامہ مجلسی نے کہا ہے میں نے 1000 سے زیادہ بیماروں کو شفا دی ہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے. ہمارے کمر کا درد، کسی کے کمر میں درد ہے ہوگا، ٹھیک ہے، کمر کے درد کے لیے کہا ہے 30 مرتبہ. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے کہ 30 ٹائمز اگر آپ سورہ قدر، سورہ انا انزلنا and you feel that نزول and revelation of آیات in your heart, in your دل، آپ اپنے دل میں محسوس کرو. میں اپنے بچوں کو سورہ قدر جو ہے وہ یاد کرواتی ہوں جب وہ کپڑے پہن رہے ہوں، چھوٹے جیسے کپڑے پہنتے وقت بھی ہے نا کہ سورہ قدر پہنتے جاؤ اور اچھی طریقے سے کپڑے بھی پہنتے جاؤ، ڈریس اپ ہوتے جاؤ. جب ٹریفک میں پھنس جاؤ سورہ زلزال پڑھو، جب کوئی بیمار ہو تو پولیس آف دا قرآن جیسے سورہ زلزال ہے، ڈاکٹر آف دا قرآن سورہ حمد ہے، برین آف دا قرآن سورہ اعلیٰ ہے. اور اگر سپیڈ دکھوانی ہے بچوں سے کہ وہ جلدی جلدی مجلس کے لیے تیار ہو جائے، مجلس میں دیر ہو رہی ہے، چلو چلو سورہ عادیات پڑھو، وہ بہت تیزی کے ساتھ تیار ہو جاتے. تو یہ جب لباس پہنتے ہوئے آپ سورہ قدر پڑھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں خدا نے کہا انا انزلنا علیکم لباسا، میں نے لباس کو بھی نازل کیا. لباس اصل میں تقویٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہے. تقویٰ کی آیت اسی لباس اور ڈریسنگ کی آیت کے ساتھ آ رہی ہے. بار الہ پروردگارہ ہمارا ڈریم یہ ہو، ہم جوانوں کی خاص طور پر ہم جوانوں کا یہ خواہش ہو، یہ تمنا ہو کہ میں ایسا ویسا گارمنٹ، پتہ نہیں میری شادی کا ڈریس یہ ہو تو وہ ہو، تو پتہ نہیں کوئی مووی ایسی بنائے تو پکچر ویسی بنائے تو ایسا البم بن جائے. صرف یہ ہماری فکر نہ ہو، یہ ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو تو نہ ہو، کوئی ہینڈسم ملے یا نہ ملے چلے، اچھا مل جائے، لیکن یہ ضرور دعا ہو کہ بار الہ وہ ڈریس، وہ بہترین گارمنٹ، وہ بہترین لباس جس نے کبھی بدلنا نہیں ہے، اترنا نہیں ہے، جو صرف 1000 10,000 1,00,000 کے سامنے نہیں ہے، جس کے سامنے تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام عالم بشریت ہوگی. وہ لباس تقویٰ ہے. بار الہ حیا کا لباس، تقویٰ کا لباس ہمیں عنایت فرما. صلوات. تیس مرتبہ سورہ قدر پڑھا، آپ کی کمر کا درد دور ہو سکتا ہے اگر پیٹ زیادہ نہ بڑھائیں انشاءاللہ اور تھوڑا سا خیال رکھیں تو ضرور. تو جسم کی بیماریاں دور ہو سکتی ہے قرآن کے ذریعے. جیسے آپ ایسے سرجن کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں جو بڑی بڑی سرجریز کرتا ہے اور اس سے کہے آپ کیا میرا بخار، مجھے فلو ہوا ہے، آپ اس کو ٹھیک کر سکتے؟ تو وہ ہنسے گا کہے گا ہاں فلو تو کچھ نہیں ہے، میں ٹھیک کر دوں گا، میں تو اتنی بڑی بڑی سرجری کرتا ہوں. قرآن جسم کو ٹھیک کرتا ہے. اصل ہماری روحانی بیماریاں ہیں. صدور، سینہ، جہاں کینہ نہیں ہونا چاہیے اس
صدر کو شرح دینے والا، نورانی بنانے والا یہ حسین کتاب ہے. قد جاءتکم نمبر 1 موعظہ، نمبر 2 شفا، نمبر 3 ہدا، یہ ہدایت ہے، نمبر 4 رحمہ. لے لو اس رحمت کو، زندگیوں کو حسین کر لو. میں آپ کو 3 4 5 ڈیوٹیز بتاتی ہوں اس قرآن سے ریلیٹڈ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہونی چاہیے. نمبر 1 تلاوت، ڈیفینیٹلی جتنا ہو سکے اس قرآن کے ساتھ بیٹھے. جو کس کے ساتھ بیٹھتا ہے روایت میں وہ اٹھتا نہیں ہے مگر 2 سچویشن کے ساتھ، یا بہت رچ ہو کر اٹھتا ہے اور بہت سے درد، غم، برڈن چھوڑ کے اٹھتا ہے. اتنا خوش نصیب ہے جو زیادہ سے زیادہ ٹائم اس قرآن کے ساتھ بیٹھ کر گزارتا ہے. آیت اللہ بہجت بہت کہتے تھے، ان کی ویڈیو بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. آپ لوگ مجھے میرے ساتھ رابطے میں رہیں نا، ٹھیک ہے، مجھے فیڈ بیک دیا کریں، مجھے بتایا کریں. پوری دنیا سے مجھے زبردست فیڈ بیکس آتے ہیں، دار اسلام سے تھوڑے کم آتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، مجھے نہیں پتا، آپ لوگ شاید بہت زیادہ بزی ہیں. تو آپ مجھے بتایا کریں کیا باتیں اچھی لگتی ہے، کیا بری لگتی ہے، کیا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. مجھے مزہ آتا ہے کیونکہ میں اکثر ایسی دنیا میں جاتی ہوں جو اہل قلم زیادہ ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں احادیث کو، ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پوچھتے ہیں کہ آپا جان، پتہ نہیں بھائی جان، بی بی ماں، بعض بی بی ماں کہتے ہیں، جو بھی کہے کہ یہ لفظ بہت مشکل تھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ آیت کہاں ہے، یہ ہم نے کیا، یہ نہیں ہوا. تو بہت اچھا لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے اچھا یہ حدیث اتنی تبدیلی لا رہی ہے، آیت اتنی زیادہ تبدیلی لا رہی ہے. تو یہاں بتایا کہ پہلی جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت. تلاوت جتنا ہو سکے اس قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. میں ایک بیوی کا آپ کو ذکر کروں، اللہ کرے ہم سب مصر جائیں، ایجپٹ جائیں ایک حرم کی زیارت کے لیے، جو حرم سنی شیعہ سب کے لیے سکون اور عزت دینے والا حرم ہے. وہ حرم جہاں تمام عرفاء، علماء اور تمام اہل ایمان، اہل بیت کے چاہنے والے بھی جاتے ہیں. وہ حرم سیدہ نفیسہ، بی بی نفیسہ جو امام صادق علیہ السلام کی بہو ہیں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل سے ان کی پوتی ہیں. اور آپ کے بارے میں کیا زبردست باتیں تاریخ میں ملتی ہے کہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی کا ڈریم یہ تھا کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آپ اس دنیا سے جائیں اور پیٹ خالی ہو. جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بھی ڈریم یہ تھا نا کہ جب جناب ام کلثوم افطاری کے لیے لائیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں کیسے زیادہ کھاؤں اے میری بیٹی، میں تو اللہ سے ملنے جانے والا ہوں، میری تو تمنا یہ ہے کہ شکم، پیٹ جتنا خالی ہو، باتیں جتنی کم ہو، اتنا زیادہ آپ کیا کرتے ہو؟ فکر، ذکر، اور آپ کا دوسرا ایریا جو ہے وہ فنکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمنا تھی اور یہ تمنا اس طرح پوری ہوئی کہ 7 ایئرز ایجپٹ میں سیدہ لیڈی نفیسہ نے جو گزارا، واو، تقدیر بدل گئی اہل مصر کی. 6000 ٹائمز آپ نے قرآن کو کمپلیٹ کیا. ہم اور اب سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھتے ہیں، اگر چلے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی 80 سال ہے، بہت زیادہ بھی ہو تو ہم 300 بار، 400 مرتبہ، 500 مرتبہ پوری زندگی میں قرآن ختم کریں گے. چلے سال میں 6 مرتبہ پڑھے، 600 مرتبہ، 700 مرتبہ، 800، 900، 1000 تک پہنچنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیا توفیق ہے اس بی بی کی. اور جب آپ دنیا سے جا رہی تھی تو سورہ انعام کی آیت وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، آپ جیسی مومنات کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 1 آئی تھنک 21 ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. وَلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ، یہ والی آیت آپ کی زبان پر تھی. اور روزے کی حالت میں آپ دنیا سے گئی. امام شافعی، سنیوں کے 4 امام ہیں نا، مالکی اور ایک شافعی، وہ بھی شاگرد ہے جناب سیدہ نفیسہ کا. بڑے بڑے عرفاء بیوی کے در پر جاتے تھے علم حاصل کرنے کے، عبادت میں بھی بلند، علم میں بھی بلند. یہ تلاوت، یہ تلاوت. میں تو کہوں گی، ایک بات کہوں گی، آپ لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے، ابھی جب میں آ بھی رہی تھی تو اچھی مزے کی ٹریفک تھی، اور یہاں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لوگ آرام سے چلاتے نا، بے فکر ہو کے، بہت اچھا لگتا ہے. الحمدللہ
ٹریفک بھی بہت ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے تو آپ ٹریفک میں بیٹھ کر خوب قرآن کی تلاوت کریں، تفسیر کو سنیں، کتنی اچھی بات ہے نا. ٹائم ایسے ہی نکالنا ہوتا ہے، ویسے تو مفت میں ٹائم نہیں آئے گا. بے فرمائید میں آ گیا مجھے لے لو، آؤ یہ قرآن کا ٹائم ہے، کوئی الگ سے ٹائم آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا. آپ کو خود ادھر ادھر سے کھینچ کے لانا ہوگا. اور کتنا اچھا ہے کہ ہم اس منظر کو دیکھیں جو منظر جناب سلمان فارسی نے دیکھا. وہ منظر اتنا پیارا ہے ہم سب خواتین کے لیے خاص طور پر، کہ سلمان فارسی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا کہ ایک ہی وقت میں 3 کام ہو رہے ہیں، بچے داری، خانہ داری اور ایمانداری. میری بیوی گھر کا کام بھی کر رہی ہے، حسنین علیہ السلام کو قضا بھی دے رہی ہے، اور آپ کی زبان پر سورہ اعلیٰ کی یہ آیت موجود ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. بیوٹیفل. مجھے تو اتنا مزہ آتا ہے سنتے ہوئے کہ الحمدللہ یہ حدیث ہم تک پہنچ گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹائم مینجمنٹ کس طرح سے کرنا ہے، کہ ایک ہی وقت میں میری سیدہ اتنے پیارے پیارے سارے کام کر رہی ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک وقت ضرور تلاوت کے لیے اچھا سا مزے کا رکھ لیں، ورنہ پچھتائیں گے. سورہ مزمل کے بارے میں ہے کہ جو سورہ مزمل کو پڑھے انشاءاللہ اس میں تلاوت کا ذکر اس لیے بتا رہی ہوں. اگر دلوں کو آپس میں ملانا ہے سورہ مزمل پڑھو، اگر دوستیاں بڑھانی ہے سورہ مزمل پڑھو، اگر جدائیوں کو دور کرنا ہے سورہ مزمل پڑھو. مزمل تمام عاطفی ہم کہتے ہیں احساسات جو مر جاتے ہیں اس کو زندہ کر دیتا ہے. سورہ مزمل جہاں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے نا، پورے سورے میں 20 آیات ہے، 3 منٹس لگتے ہیں، اور کہا جو سونے سے پہلے یا نماز عشاء میں پڑھ لے تو کیا بات ہے، مزے کی بات ہو جائے گی. اور جو یہ پڑھے گا سورہ نماز عشاء میں یا سونے سے پہلے تو کہتے ہیں اس کو پروردگار عالم حیات طیبہ دے گا. حیات طیبہ یعنی زندگی میں لڑائیاں نہیں ہوگی، جھگڑے نہیں ہوگے، مزہ آئے گا. طیبہ تلاوت کیسے؟ 20 آیتیں ہیں، 3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے. آخری آیت میں ایک آیت ہے، ایک مرتبہ اللہ نے کہا ہے نماز پڑھو، ایک مرتبہ کہا ہے زکوٰۃ دو، ایک مرتبہ کہا ہے قرض دو، ایک مرتبہ کہا ہے جہاد کرو، لیکن 2 مرتبہ کہا ہے تلاوت کرو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. کتنا پیارا کہا ہے میرے رب نے، کبھی غور کیا آپ نے؟ ما تیسر، یعنی جتنا بھی ممکن ہے، جہاں بھی، جب بھی، جیسے بھی، کوئی بھی سورہ اٹھا لو، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے بٹ یہاں سے چلنا ہے تو یہیں پر آنا ہے، نہیں بیچ میں سے بھی اٹھا لو. ہم تو اپنے دادا کے ساتھ کتنے سخت ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہی کرنا ہے، ادھر کیوں ہوا؟ اللہ نے کہا نہیں ایزی، بالکل ایزی لو، جہاں سے بھی اٹھانا ہے اٹھا لو، جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لو، جب بھی پڑھنا ہے پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے پڑھو، چلتے ہوئے پڑھنا ہے پڑھو، لیٹ کے پڑھنا ہے پڑھو، بیٹھ کے پڑھنا ہے پڑھو، گاڑی میں پڑھنا ہے پڑھو. آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں ایک مرتبہ صبح انہیں کہیں جانا تھا تو اپنے فرینڈ کے ساتھ وہ گاڑی میں گئے، وہ انہیں پک کرنے آئے تو اپنے فرینڈ سے انہوں نے کہا کہ سوری definitely we are traveling together but please give me 20 minutes because every day I have to recite one juz. That is my time, that is me. یہ میں ہوں، یہ میری خواہش ہے. That's me, I can't be without recitation of Quran. I want that 25 minutes. اور پھر میں اتنے آرام سے گاڑی میں بیٹھ کر، کار میں بیٹھ کر تلاوت ختم کر کے معذرت کی کہ سوری میں نے اتنی دیر آپ کو چپ رہا، آپ سے باتیں نہیں کی، پھر مزے کی باتیں کی اور بتایا کیا پڑھا. کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیارا لگتا ہے. اس لیے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب اپنے زمانے کے آقا تلاوت قرآن کرنے والے امام جن کی زیارت بحر العلوم نے نجف اشرف میں کی، جب بھی انہیں مس کرو، یاد کرو تو قرآن اٹھا لو، کچھ آیتیں پڑھ لو، اس کا ثواب اپنے زمانے کے آقا امام صاحب العصر والزمان کو دے دو. پہلی ذمہ داری تلاوت،
دوسری ذمہ داری ہماری ڈیوٹی ٹورڈز قرآن، ٹورڈز بک آف اللہ تبارک و تعالی تلاوت ہے. پہلے تلاوت تو کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بعض کو پڑھنے آتا ہے. جسے پڑھنے نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے؟ پڑھتا نہیں ہے نا. لیکن جسے پڑھنے آتا ہے وہ بھی نہیں پڑھتا، تو دونوں ہو گئے برابر. وہ بھی نہیں پڑھ رہا، یہ بھی نہیں پڑھ رہا. کیا فائدہ اس پڑھے لکھے کا جس کی تجوید بھی بڑی اچھی ہے؟ جیسے یونیورسٹی لائف شروع ہو جائے قرآن کم کم کھلتا ہے. اس لیے میں جوان ماؤں سے کہوں گی، میں نے دیکھا ہے بڑے پیار سے ہماری مائیں بچوں کو لے کر آ رہی تھی. آپ لوگ گزر رہے ہوتے، مجلس میں آ رہے ہوتے، میں آپ لوگوں کو پاؤں کا بوسہ لے رہی ہوتی ہوں. ہائے ہائے ہائے، کس عزاداری کے عشق میں آ رہے، کس امام کے عشق میں آ رہے. واقعاً آپ کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما زینت ہے. کتنا بڑا مقام ہے آپ کا کہ آپ اتنی پاک جگہ پر پاک ہونے آتے ہیں. بہت پیاری نسبت ہے آپ کی، آپ بہت خوش نصیب ہیں. قرآن سے ایسا پیار کروائیں بچوں کو کہ وہ بات میں بھی کھول کے پڑھیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ قرآن ختم ہو جائے، ایک دفعہ تلاوت ہو جائے، یہ سورہ حفظ کر لیں اینی پرائز کسی بھی طریقے سے. نہیں، اس محبت کو انسٹل کرنے کے لیے تھوڑی ہمیں محنت کرنی ہوگی. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 تدبر، نمبر 3 تمسک، نمبر 4 تعلیم. تمسک یعنی اس کو اپلائی کرنا، اڈاپٹ کرنا اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اس کو ایسے ہولڈ کرنا. یہ حبل اللہ ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے ایک روپ ہو، میں آپ کے سامنے اگر یہ وائر پھینکوں اور آپ سے کہوں hey take it یا grab it، آپ اس کو لے، اور آپ کو پتا ہے آپ اس کو لے 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 کر کہاں پہنچیں گی؟ راضیہ آپا کے پاس پہنچیں گی. اگر آپ مجھے چاہتی ہوں گے، خوش ہو جائیں گے کہ ہاں one side of this rope is راضیہ فار ایگزامپل، آپ خوش ہوں گے نا. آپ کو پتا ہے قرآن حبل اللہ ہے. ایک اس حبل، اس رسے کا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، اگر ہم نے اس کو پکڑ لیا چھوڑا نہیں. دوسرا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس. اور ایک اور جملہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو جنت کا لفٹ ہے، ایلیویٹر ہے، آپ لوگ اس ایلیویٹر میں بیٹھنے کے لیے کبھی مزے کی جو ہے وہ کیوں لگی ہوتی ہے، ہر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، جو لوگ سٹیئرز چل سکتے چلیں، تھوڑا سا حرکت کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اکثر نیچے سے چلتی بھاگتی بھی آتی ہوں، میں سٹیئرز استعمال کرتی ہوں، لیکن جو کر سکتے ڈیفینیٹلی جو جوان ہے وہ ضرور کریں. ایلیویٹر ہم سب کو چاہیے، آسانی ہے. جنت کا جو لفٹ ہے، جو آپ کو لفٹ کرتا ہے، آپ اوپر ہی لے کے جاتا ہے، وہاں نیچے نہیں جائیں گے، اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہی اوپر جائیں گے. جو لفٹ ہے جنت کا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ آپ سب نے سنی یہ حدیث، ارقا یا اقرا ورقا ہے نا، پڑھتے جاؤ لفٹ میں چڑھتے جاؤ. قرآن کی ہر آیت جو آپ پڑھیں گے آپ کو لفٹ میں سواری ملے گی، آپ اوپر چلے جاؤ گے. دوسری آیت آپ کو یاد آئے گی جس پہ آپ نے عمل کیا، آپ پڑھو گے، آپ کو پھر لفٹ میں بیٹھنا ملے گا، آپ اوپر جاؤ گے اور اوپر ہمیشہ کے لیے جاؤ گے، فار ایور پروموشن. اقرا پڑھتے جاؤ، ورقا ترقی یا بلندی کی طرف جاتے جاؤ. اس لیے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا من مات من شیعتنا ولم يحسن القرآن، کیا ہوگا؟ علم فی قبرہ. جس نے دنیا میں سفر محبت قرآن کا آغاز کیا، آپ تلاوت کا، آپ تفسیر کا، آپ تدبیر کا، آپ سمجھنے کا جو سفر شروع کریں گی اور ابھی آپ کمپلیٹ نہیں کر سکی اور دنیا سے چلی گئی، تو عالم قبر میں کمپلیٹ کروایا جائے گا. کین یو بلیو اٹ؟ کیوں؟ وجہ کیا؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ دَرَجَاتِ الْجَنَّةِ عَلَى قَدْرِ آيَاتِ الْقُرْآنِ.
کیونکہ جنت کا ہر درجہ، ہر لفٹ میں آگے آگے جس فلور میں بھی جانا ہے اوپر اوپر اوپر، وہ آیت لے کر جائے گی. ایک آیت کو بھی معمولی نہ سمجھیں. جنہیں سورہ یاسین سے محبت ہے، جنہیں سورہ واقعہ سے محبت ہے، جنہیں سورہ طٰہٰ شادیاں کروانے کے لیے چاہیے. میں نے یہ ساری تفسیر یوٹیوب چینل پر کی ہوئی ہے. آپ لوگ ایک 4 گھنٹے دے دیں نا، 4 گھنٹے، آپ کو پورا سورہ یاسین سمجھ میں آ جائے گا. 3-4 گھنٹے دے دے، آپ کو بہت سے ایسے آپ کے پسندیدہ سورہ رحمان سمجھ میں آ جائے گا. کتنا مزہ آئے گا. کیوں ہم دور رہے؟ عالم قبر میں یا فرشتے پڑھائیں گے یا کوئی انتظام کیا جائے گا تاکہ ایک درجہ بھی کم نہ ہو. اور آخری چیز جو ہے وہ تمسک ہے. تمسک یعنی اس پر ہم عمل کریں. میں جلدی سے بتاتی چلی جاؤں. قرآن نے کہا ہے عاشرہن بالمعروف. قرآن نے کہا ہے اچھا بولو، اچھے الفاظ استعمال کرو. لیکن ہم نہیں کرتے. قرآن کچھ اور کہتے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہوتے. یہ بے انصافی ہے، یہ بے احترامی ہے. میں 3-4 چیزیں بتاؤں گی جس سے ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اور قرآنی بنا سکتے ہیں. نمبر 1، کبھی بھی اپنی بہو کو، بیٹی کو، شوہر کو، حتیٰ ماں باپ کو مقایسہ نہ کریں. نہیں کہ فلاں کے ماما بابا اتنے اچھے ہیں، دیکھو میرے ماما بابا ایسے، فلاں کا شوہر اتنا اچھا ہے، میرا شوہر ایسا ہے. نہ ذہن میں کرو نہ زبان میں کرو. ذہن میں بھی نہیں کہو. نہ جسم کا مقایسہ کرو نہ عادتوں کا، جو عادتیں اس کی، جو ہے بیہیویئر ہے اس کی. نو مقایسہ. مقایسہ حرام، ٹوٹلی حرام. ڈکشنری سے ہٹا دے. بالکل مقایسہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2، محبت ہماری شرطی نہیں ہونی چاہیے. شرطی یعنی اگر مگر والی. اگر اس نے یہ کیا تو میں یہ کروں گی. ڈیلنگ شوہر سے نہیں ہونی چاہیے، بیوی سے نہیں ہونی چاہیے، ماں باپ سے نہیں ہونی چاہیے. کبھی کبھی بچے کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا جو ہم آپ کے لیے یہ کرے. شرط ہے نا، ڈیلنگ ہو رہی ہے، معاملہ ہو رہا ہے. ڈیلنگ کس سے ہونی چاہیے؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہم یہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مجھے وہ والا شوہر چاہیے، یہ والا نہیں ہے، بس میں نے کچھ نہیں کرنا. اردو میں ہم کبھی کہتے ہیں یہ کوئی احترام کے قابل نہیں ہے، کچھ تو کر تاکہ میں تیرا احترام کروں. یہ کیا ہو گیا؟ شرطی. شرط یوں نہ ہو یا کنڈیشن. ویسے بھی کسینو جانا سب حرام کیوں ہے؟ کیونکہ شرط لگاتے ہیں. نو شرط. شرط صرف اور صرف اللہ سے لگاؤ. اللہ سے کہو یا اللہ میں یہ کروں گی، معاملہ کرو. اللہ سے اجازت دی ہوئی ہے تو آپ میرے ساتھ یہ کرنا. وی آر الاؤڈ ٹو ڈو معاملہ ود اللہ، ناٹ ود our relationships جن لوگوں کے ساتھ ہے. نمبر 3، اظہار محبت کرو. ہم سب کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. بہت سے لوگ میاں بیوی ایک چھت کے نیچے ہیں، طلاق نہیں ہوئی لیکن محبت کی طلاق ہو گئی ہے. ایک کہنے کو ایک جگہ ہے لیکن پیار کی طلاق ہے. پیارے الفاظ بولتے ہی نہیں. اگر میں کہوں آپ بولو گھر جا کر کہو عزیز، جانم، غلام، ہنی، پنی، جو بھی آپ کو بولنا بولو. تو لوگ کہتے ہائے ہائے. اگر ہم بولنا شروع کر دیں گے تو وہ ہنسنا شروع کر دے گا، یا بچے ہنستے ہیں. اگر ہم بہت پیار سے بچوں کو بلائے تو بچے کہیں گے ماما کیا ہوا ہے آپ کو، آپ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آپ اتنا پیار دے رہی ہیں. تو اگر آپ بول نہیں سکتے تو لکھ دو، لکھ لو، اظہار ضرور کرو. اور آخری پوائنٹ جو بہت زیادہ اہم ہے، اس کو آپ لوگ لکھ لیں. آئی ڈونٹ نو لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے، کہاں لکھتے ہیں مجھے نہیں پتا، ضرور لکھ دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی تلقین نہ کریں. کبھی اپنے آپ سے نہ کہیں کہ ہاں اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، اب مجھے یہ شخص اچھا نہیں لگتا، اب پتہ نہیں کیوں محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. ہائی اللہ، ناؤ آئی ڈونٹ لائک دس پرسن، ناؤ سم تھنگ ہیپن. جتنا کہتے جاؤ گے، تلقین کہتے ہیں عربی میں. تلقین، اپنے آپ کو تلقین نہ کرو. جب ہم مر جائیں گے تو ہماری تلقین ہوگی. ہمیں سکھایا جائے گا، ہمیں بار بار بتایا جائے گا کہ ہے اللہ از ون. یا راضیہ، اسماعیل، راضیہ مجھے بار بار کہیں گے سنو راضیہ، افہمی، سمجھو یا رب ایک ہے. یہ سمجھانا، بار بار کہنا، بار بار کہنا. اپنے آپ سے نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ حدیث کہتی ہے من تفاقر افتقر. یہ حدیث گفٹ کے طور پر لے جائیں، پوری آپ کی پریکٹیکل زندگی میں کام آئے گا. امام آپ کو دعا دیں گے اگر آپ نے حدیثی زندگی گزاری، کہ جو بار بار کہتا ہے ہائے میں بیچارہ، ہائے میرے پاس اس کے لیے پیار نہیں ہے، محبت نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہے. جو فقر کا اظہار کرے گا، محبت دینے میں فقر، محبت لینے میں فقر، وہ فقیر ہو جائے گا.
جو جیسا کہتا رہے گا آہستہ آہستہ اس کا اثر پریکٹیکلی سچ مچ ہوتا چلا جائے گا. اور ہم کیوں فقر کا اظہار کرے؟ ہم تو اتنے غنی ہیں، ہم تو لبیک یا داعی اللہ کہنے والے ہیں. بحار الانوار میں ہے کہ باقاعدہ اپنے امام کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو اس طرح سے پکارو، کہو لبیک یا داعی اللہ ان لم یجب کا بدنی. میرا بدن وہاں نہیں تھا کربلا میں جواب نہ دے سکی، لبیک نہ دے سکی. فقط اجابک بقلبی وسمعی وبصری وفؤادی وہوائی ولسانی. یہ حدیث ہے کہ جب بھی آپ اپنے آقا کو یاد کریں، جب بھی مجلس میں آ رہے ہوں، گھر میں جب بھی آپ سلام بھیجیں تو آپ کے یا ابا عبداللہ. بدن تو نہ تھا لیکن یہ دل ابھی حاضر ہے، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ پورا میرا وجود، میرا بدن کا ایک ایک سیل آپ کو استجابت لبیک کہہ رہا ہے. لبیک یا داعی اللہ، لبیک یا داعی اللہ. یا امام حسین 20 دن گزر گئے، کوئی جناب زینب سے پوچھے بغیر امام حسین کے یہ 20 دن کیسے گزرے. کوئی جناب رباب سے پوچھے، کوئی جناب سکینہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے دیکھے کہ وہ بچی جسے جان بوجھ کر بے پالا اونٹ پر سینے سے باندھ کر بٹھایا جاتا تھا کیونکہ دشمن جانتے تھے کہ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی ہے. آؤ اب سکینہ کا سینہ جلدی کر دے. لعن اللہ علی الظالمین. ابو الایتام کی پوتی آپ کے ساتھ یتیمی کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ کوئی امام سجاد سے پوچھے 20 دن غیرت امام سجاد. اللہ اکبر، ایک ایک دن کتنا سنگین گزرتا. امام کے اپنے الفاظ ہے، یہ امام سجاد کا مرثیہ ہے کہ ایک رسم ہے ہم 12 کے گلے، لیکن مجھے سب سے زیادہ رحم اس ننھے سے گلے پر آتا ہے. ہم تو بڑے ہیں لیکن جب سکینہ چیختی تھی، پکارتی تھی، کہتی تھی یا ابتا انا یتیمت الحسین، تو دشمن تازیانے لے کر آ جاتا تھا. امام سجاد کی الفاظ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ نہ صرف آواز بلکہ دشمن غور سے آ کے ہماری آنکھوں کو دیکھتا تھا. اگر آنکھوں سے آنسو بھی ہو تو تیروں تازیانے سے ہم پر ضربت لگ جاتی. یا فاطمہ الزہرا، آپ نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا؟ بیویوں کو اپنی آنکھوں کو بار بار جلدی جلدی خوش کرنا ہوتا تھا. ایسا نہ ہو نیزہ سوار دیکھ لے. جہاں ننھا سا وہ گلا امام سجاد کو دکھ دے رہا ہے، وہاں بار بار درباروں میں، بازاروں میں جناب رباب ایک سر دیکھ رہی ہے جو سر نیزے پر ٹکتا نہیں ہے. تمام سروں میں 2 سر تھے جو نیزے پر نہ رہتے تھے. ایک ابو الفضل عباس کا، ہائے غیرت عباس، اے محافظ چادر زینب عباس، اور دوسرا سر ننھے سے مجاہد کا. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہو اے باب المراد علی اصغر. تمام عرفاء نے کہو اگر بدن میں کوئی درد ہے آج یہ آنسو لے کر جائے، جو آنسو آج آپ بہا رہے ہیں، جہاں درد ہے وہاں آنسو کے رومال کو رکھ دے.
اپنی وصیت میں لکھ دے جب میں مر جاؤں علی اصغر کے مصائب کو پڑھنا، کیونکہ سید سجاد اس سر کو دیکھ کر تڑپتے رہے۔ آخر وہ واحد بدن تھا کربلا میں جو 2 بار دفن ہوا، ایک بار ایک امام نے دفن کیا، دوسری بار دوسرے امام نے، لیکن پھر بھی ظالموں نے وہ بدن نکال دیا۔ ابو خلیق ملعون کہتا ہے اے عمر سعد سب کو سر ملے مجھے سر نہیں ملا، میں یزید کے سامنے کیسے انعام لوں گا؟ یہ کہنا تھا نیزہ دار زمین پر نیزہ ڈالتے جاتے ہیں ایک سر نہیں مل رہا، وہ سر کہاں ہے؟ جب نیزہ جا کر سینہ علی اصغر پر لگا میں کہوں گی وہ سینہ رباب پر لگا، وہ سینہ زینب پر لگا۔ اے زادارو ننھا سا لاشا نیزہ دار نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، وہ سر جو لٹک رہا تھا ہاتھ سے الگ کیا، ہائے رباب نے یہ منظر دیکھا، علی اصغر محمد